अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्यारे दोस्तों, भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है जी। तो जनाब, अभी आपने देखा जो इमरान खान के पीटीआई के ऊपर पाबंदी वाली बात है ना, जो लोग कहते हैं ना कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो यही पाबंदी, अगर 9 मई को हमला हुआ था ना, और अगर 10 और 11 मई को हुकूमत करती तो लोग गलियों में जुलूस लेके निकलते कि शाबाश शाबाश, आपने ऐसे बंदे के ऊपर पाबंदी लगाई है जो मुल्क दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है। यार, फौज के ऊपर हमला करना बताएं, ज़रा बताएं ना। साल गुजर गया है, ये तो सुस्ती इनकी नून लीग वालों की है ना, वरना इन्होंने कोई कसर छोड़ी है? इमरान खान ने कोई कसर छोड़ी है? शहीदों के मुजस्मे तोड़े हैं, एयरफोर्स पे हमले किए हैं, जहाज़ों को तबाह करने की कोशिश की है, MM आलम के जहाज़ को तबाह किया है। कौन सी चीज़ है जो इसने छोड़ दी है? आप ज़रा वो ज़हन में रखें और फिर जमहूरियत ज़हन में लाएं। अब तो वही जो लोग ये कहते हैं ना कि हम, यही इमरान कहता था जो कि इमरान ऐसी बातें ना करो वरना मार्शल लॉ लग जाता है। ये कहता है लग जाए, इमरान ऐसी ना बातें करो, ये पाकिस्तान को नुकसान हो जाए। कहता है हो जाए। और इसके अपने सारे बंदे यही कह रहे होते हैं कि इमरान है तो पाकिस्तान है, इमरान नहीं है तो पाकिस्तान ना रहे, हमें कोई परवाह नहीं। ये कहता है ना ये। तो ऐसे आप, ऐसे हिटलर बंदे को, मैं तो इसको हिटलर कहता हूँ, पहले भी इसके सराहने पे हिटलर की किताबें ही रखी होती हैं, हिटलर की। तो ये ऐसे हिटलर को हम छोड़ दें? हाँ, ये गलती है कि नून लीग ने जनाब ये कार्रवाई देर से शुरू की है। जब PDM की हुकूमत बनी थी और इन्होंने जब ये 9 मई किया था, उसी वक्त ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और अभी अमीन गंडापुरी जो बयानात दे रहा है कि मैं इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूँगा और मैं आऊँगा और मैं पैसे नहीं दूंगा। इमरान ने तो IMF को खत लिखा है कि पैसे ना दो। तो तब ये हुकूमत क्यों नहीं जागी? मैं ये कह रहा हूँ कि तब ये हुकूमत क्यों नहीं जागी? इस हुकूमत को तब जागना चाहिए था। फिर इसने जो भी हर बात ऐसी की है जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, ठीक है। अमेरिका को खत लहरा दिया कि जनाब ये देखें, आप हमें आप हमारे साथ ज्यादती करें। उस वक़्त अगर अमेरिका हमारे साथ मुखासमत रखता, कोई दुश्मनी रखता, आप यकीन करें उसके बाद बेहतरीन मौका था हमारे ऊपर हमला करने का। इसके बड़ा और हमला क्या होता है? एक साबिक वजीर आजम कह रहा है ये देखो जी, ये जुर्म काबिल माफ़ी हैं। फिर IMF को जो उन्होंने खत लिखा कि जनाब कर्जा ना दो, डूबता है तो पाकिस्तान, डूबता है तो मरता है तो मरने दो। इन लोगों को वो आईना दिखाएं। और अब भी ये क्या करें नून लीग वाले? अब देखें ना, थोड़ी सी आवाज़ें उठ रही हैं। आज शेरी रहमान का बयान आया है कि हम जनाब जमहूरियत पसंद हैं। वो फरहत अब्बास का आया है, बाबर का आया है, खुर्शीद शाह का आया है। ये सब लोग कह रहे थे कि इमरान के ऊपर पाबंदी लगाओ। अभी भी इमरान के ऊपर ऐसे केस हैं जिनकी सजाए मौत है, सजाए मौत। तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा है, बयान दिया है, ये अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि जनाब मैं सारा कुछ ये मुशावरत से कर रहा हूँ। और ये MQM से भी मुशावरत की गई है, पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत की गई है, सबसे की गई है। और पीपल्स पार्टी अंदर से थोड़ा बहुत ये कह रही है, कह इसलिए रहे हैं कि देर हो गई है, इसमें देर हो गई है। वरना इसके लिए मैं कहता हूँ, इसके अपने उस वक़्त बहनोई और भांजे और ये सारे भी कह देते कि जनाब इन्हें लड़ा दो फांसी, ये जो फौज के खिलाफ है। और गद्दारी क्या होती है यार? फौज के ऊपर हमला किया है ना टारगेट करके, पेशावर, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, सब ये मजाक है? ये ऐसे ही हो गया? ये अचानक ही हो गया? तब जनाब ये सारी प्लानिंग की गई थी, मास्टर माइंड इमरान है और इसके ऊपर ये सारा हुआ। अब नून लीग ये करे कि लोगों को वो वीडियो दिखाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बड़े बड़े लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।
یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں نا، اس کو ٹی وی والے آدھا دکھاتے ہیں، آدھا نہیں دکھاتے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میاں جوید لطیف صاحب نے بڑی زبردست اور پرجوش پریس کانفرنس کی ہے۔ اس نے کہا جی امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تفتیش ہے۔ اس وقت تو امریکہ کو کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی، جب اسی پارٹی نے، عمران خان نے، تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگائی۔ کیوں لگائی؟ وجہ وہ جلوس لے کے آ رہے تھے کہ جناب جو اسمبلی میں آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم قرارداد پیش کریں گے، تو وہ قرارداد تو پیش کر دو۔ تو عمران نے کہا جی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، میں تو وعدے ایسے نبھاتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس لیے وہ نکل رہے تھے۔ ان کے کتنے بندے انہوں نے مارے ہیں؟ رشیدہ ٹلی، تم ہی آ کے مذاکرات کرتے تھے، وزیر داخلہ تم تھے، کتنے بندے ان کے مارے ہیں آپ نے تحریک لبیک والوں کے؟ مارے ہیں نا۔ اس لیے یہ سیاسی طور پہ انفٹ بندہ ہے یہ عمران خان۔ کرکٹ کا ہیرو ہے، رہے کرکٹ کا ہیرو، کرکٹ بورڈ کا اس کو چیئرمین بنا دیتے، سب کچھ کرے کرکٹ کے حوالے سے، لیکن سیاست میں یہ انفٹ ہے، کھوٹا سکہ ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یہ وہ ایک سکہ یہ بھی ہے۔ بڑی باتیں کرتا ہے، اس کو ابھی بھی، میں جیل میں ہوں نا، میں باہر بھی نکلوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور تم کون سے کسائی بنے ہوئے کہ تم نہیں چھوڑو گے بھائی؟ تم نے کوئی بکرے ادھر مارنے ہیں؟ بہرحال اب یہ نون لیگ کو چاہیے ہر روز ایک پریس کانفرنس کرے اور اس میں دیر نہ لگائے۔ جب یہ دیر لگائے گی تو یہ ایسی باتیں آئیں گی، دیر لگائے گی تو ایسی باتیں آئیں گی۔ ہر روز ایک پریس کانفرنس ہونی چاہیے بھرپور، اور اس پہ مریم نواز پریس کانفرنس کرے، نواز شریف پریس کانفرنس کرے، شہباز شریف قوم سے خطاب کرے۔ یہ طریقے ہوتے ہیں عوام کو، اور عوام کو سارا کچھ تیاری کا مرحلہ یہ ہوتا ہے۔ جب جنگیں لگتی ہیں نا تو بڑے بڑے صدر آ کے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، ان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ کی ایک پریس کانفرنس اس کے اوپر بنتی ہے، آپ آ کے بتائیں کہ میں نے پیپلز پارٹی سے بھی کہا ہے، مشورہ کیا ہے، میں نے ایم کیو ایم سے بھی کیا ہے، میں نے سب لوگوں سے مشورہ کیا ہے۔ تو یہ چیز اس طرح آگے بڑھے گی۔ اگر آپ چپ رہیں گے نا تو جو خاموشی ہوتی ہے وہ شکست کے برابر ہوتی ہے۔ وہ ایسے آپ نے چلنا ہے، ایک جگہ کھڑے نہیں رہنا، چلتے جانا ہے ریفرنس تک آپ نے چلتے جانا ہے۔ ریفرنس پیش کرو، ان کے اوپر بالکل پابندی ہونی چاہیے۔ امین گنڈا پوری کے پہلے ان کے اوپر گورنر راج لگنا چاہیے۔ یہ لوگ ہیں جو یہ سارے کام کر کے آئے ہیں۔ آج یہ جمہوریت، ان کو جمہوریت نظر نہیں آئی جب یہ ایسے کام کرتے تھے کہ میں ہاتھ سے پھانسی دے دوں گا، میں یہ تو سارے جناب نون لیگ کے اوپر بھی پابندی لگانے کو تیار تھا عمران۔ لہٰذا آصف علی زرداری کی کل جو ملاقات ہوئی ہے آصم منیر صاحب، سید آصم منیر صاحب کی، آصم منیر صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ آگے آئے۔ سپریم کورٹ میں ابھی تک وہ کیس پینڈنگ پڑا ہے، اس کے اوپر سٹے، آدھا سٹے، جو جی بری ہونے والے ہیں ان کو بری کر دیا جائے، اور جو بری نہیں ہونے والے ان کے اوپر سٹے ہے۔ یہ اس طرح کے سٹے آپ نے کبھی سنے ہیں؟ اس کے اوپر بھی پٹیشن فائل کرو اور سٹے ختم کراؤ اور ان لوگوں کو سزا دو۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اغوا کر دیے جاتے ہیں، لاشیں پھینک دی جاتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر فوری طور پہ کوئی اس کے اوپر عمل کر دے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اس نے مارا ہے، اس کو مارنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ 4 سال 5 سال بعد جب کرتے ہیں نا، وہ سارے محلے والے، گاؤں والے آ جاتے ہیں کہ یار انہوں کل بیچارے نو جڑا پھانسی چڑھنی ہے، اور یار مرن والا تو مر گیا سی، تو یہ پھر یہ ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں یہ والے۔ اس لیے اب آج طلال چودھری پریس کانفرنس کرے، بیان دیا اس نے، لیکن پریس کانفرنس کرے، سعد رفیق صاحب پریس کانفرنس کرے، پھر اس کے بعد یہ مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف پریس کانفرنس کریں عوام کو سمجھانے کے لیے کہ یہ باہر نکلے گا تو یہ پھر ایسے ہی کرے گا۔ یہ ابھی بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 9 مئی پارٹ 2 ہونے والا ہے، 9 مئی، یہ باتیں آ رہی ہیں نا، تو اس کو سمجھانا نہیں ہے ہم نے۔
تو اس کو جناب سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ کریں، پریس کانفرنس کرے، زرداری صاحب بھی آ کے بولیں، زرداری صاحب بھی بولیں، زرداری صاحب کے شرجیل ممبر بھی پریس کانفرنس کرے کہ بالکل یہ ٹھیک ہے۔ ماضی میں اگر جماعت اسلامی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، ANP کے اوپر لگ سکتی ہے، اور یہ ساری بڑی جماعتوں کے اوپر پابندی لگی ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر پابندی نہیں لگی، تو یہ کوئی کہاں سے اتر آیا ہے؟ یہ سونے کا بنا ہوا ہے، اور کسی نے اتنے بڑے جرم نہیں کیے جتنے عمران نے کیے ہیں، یہ مانو گے نا آپ؟ اس لیے اس کے اوپر پابندی لازمی ہے، اور اس کے دفاع کے لیے بھی مسلم لیگ نون کو آ کے فارورڈ طریقے سے آ کے کھیلنا پڑے گا، فارورڈ میں، بیک سائڈ پہ نہیں، فارورڈ میں اگریسو ہونا پڑے گا، اگریسو۔ یہ جب سے PDM کی 16 مہینے کی حکومت اور یہ 2 سال میں پہلی دفعہ عطا تارڑ نے بہترین اگریسو پریس کانفرنس کی ہے، لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے، جنہوں نے کرنا ہے، بے شک دیر سے کی ہے لیکن کی ہے، اور اس کو جاری رکھیں جب تک کہ ملزم اپنے انجام تک نہیں پہنچ جاتا۔